بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے ملک میں ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کو دولت جمع کرنے کا شوق تھا، لیکن چھوٹا لڑکا پڑھنے اور لکھنے کا شوق رکھتا تھا۔ دونوں ایک گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک ہی ماحول کے تربیت یافتہ تھے، لیکن دونوں کی سوچ اور فکر میں بہت دوری تھی۔ دولت جمع کرنے والے نے ہر ہیلے وسیلے سے کام لے کر اپنی دولت میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہن سازشی سا بن گیا اور باپ کی وفات کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے مال پر بھی قبضہ کر لیا۔ چھوٹے بھائی کے علم میں جیسے جیسے اضافہ ہوا، اس کی سوچ بلند ہوتی چلی گئی اور مال و دولت سے اس کی دلچسپی کم ہوتی گئی۔ بڑے بھائی کی عزت صرف اس کے نوکر چاکر کرتے تھے، جبکہ چھوٹے بھائی کو سارا شہر پسند کرتا تھا۔ بڑا بھائی جب ملک میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا تو وہ شاہی دربار تک جا پہنچا۔ اس طرح وہ بادشاہ کے مصاحبوں میں شمار ہونے لگا۔ بادشاہ سلامت کی دوستی سے بھی اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس طرح اس کی دولت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کے سازشی ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ دولت کے بل بوتے پر اس نے بہت سے درباریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک روز بادشاہ کو مروا کر خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ چھوٹا بھائی اپنے علم کی دنیا میں مگن تھا۔ ایک روز بڑے بھائی نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا تاکہ اپنی شان و شوکت کا رعب اس پر جما سکے۔ بڑے بھائی نے سر پر تاج سجاتے ہوئے کہا، تم ساری عمر پڑھاکو ہی رہو گے، میں ترقی کی آخری منزل پہ پہنچ کر بادشاہ بن گیا، تم کنگال کے کنگال ہی رہے۔ طنزیہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا دیا ہے تمہیں ان کتابوں نے؟ پڑھاکو بھائی نے جواب دیا، اے بھائی، میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ علم پیغمبروں کی میراث ہوتی ہے۔ مال و دولت یا حکومت تو فرعونوں کو بھی ملی تھی۔ قارون سے بڑھ کر کون دولت مند تھا، لیکن لوگ اس سے برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ خاموش گستاخ! بڑا بھائی شہنشاہ کے روم میں آ گیا۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم اس وقت ایک شہنشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو اور اس سے بات کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ پھر بادشاہ، جو اس کا حقیقی بھائی بھی تھا، اہبت سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ چھوٹا بھائی جیل میں چلا گیا۔ شہر کے لوگ ایک عالم اور فاضل شخص کی توہین پر ناراض ہو گئے۔ ہوس کا اندھا، جو سازش کے ذریعے تاج و تخت کا مالک بن بیٹھا تھا، اپنی رعایا کو خوش نہ رکھ سکا۔ نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ جان و مال۔ رفتہ رفتہ سارا ملک فساد کی لپیٹ میں آ گیا۔ حکومت چلانے کے لیے جس عقل اور فراست کی ضرورت تھی، وہ اس جاہل دولت مند کے پاس نہیں تھی۔ ملک بھر میں جگہ جگہ تغاوتیں رونما ہو گئیں۔ فوج کے سپاہی تک اپنے جاہل حکمران سے خوش نہیں تھے۔ ایک عام آدمی کا کیا حال ہو سکتا تھا؟ ایسے میں پڑوس کے طاقتور ملک کا حکمران مصر پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ بادشاہ تو صرف دولت کا پرستار تھا۔ حملے کا سن کر وہ گھبرا گیا۔ وہ دولت جس کو اس نے عیش و عشرت اور حفاظت کی ضمانت سمجھا تھا، بے بس ہو گئی۔ دولت اس کا سہارا نہ بن سکی۔ اس کے پاس کوئی ایسا جانثار بھی نہیں تھا جس پر وہ اندھا اعتماد کر سکتا۔ اس کا خزانہ بڑا ہوا تھا اور اسی خزانے نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے تھے۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن نہ وہ اپنی دولت چھوڑ کر بھاگ سکتا تھا اور نہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ اس مشکل وقت میں اسے اپنے سگے بھائی کا خیال آیا، وہ بھائی جس سے اس نے خود جیل میں بند کر رکھا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس نے جیل کے داروغہ کو حکم دیا کہ اس کے بھائی کو حاضر کیا جائے۔ بھائی آیا تو بادشاہ نے اس سے معافی مانگی۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، تم میرے سکے بھائی ہو، خدا کے لیے مصیبت کی اس گھڑی میں میری مدد کرو۔ جاہل بادشاہ، جو اس کا سگا بھائی تھا، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوا نظر آیا۔ چھوٹا بھائی اس کا مسئلہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، میری دولت میرا علم ہے۔ یہ علم کی دولت خدا کے فضل سے میری حفاظت بھی کر سکتی ہے۔ آپ کی دولت کس کام کی، جس کی حفاظت آپ کو کرنی پڑ رہی ہے؟ میری مانیں اور ساری دولت چھوڑ کر اپنی جان بچائیں۔ دشمن جب آپ کا ملک فتح کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو قتل کرے گا۔ میں اس دولت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں جس سے میں نے ساری عمر محنت سے جمع کیا ہے؟ بادشاہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ آپ اگر مر گئے تو یہ دولت کسی اور کے قبضے میں چلی جائے گی۔ صاحب علم بھائی نے سمجھایا، کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی دولت چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتا۔ تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ یہ دولت ہمیشہ میرے پاس رہے۔ بادشاہ نے آخری فیصلہ سنا دیا،
दूसरे रोज पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमला कर दिया। वो फौज पर पैसे खर्च करने को फजूल समझता था। इसकी फौज ने बगैर किसी लड़ाई के हथियार डाल दिए। कुछ सिपाही जंग का नाम सुनकर ही भाग गए। दुश्मन की फौज वैसे भी मिस्री फौज से कई गुना ज्यादा थी। जब दुश्मन ने शाही महल पर कब्जा किया तो बादशाह अपनी दौलत के करीब सर झुकाकर बैठा हुआ था। इससे अपने आप का भी होश नहीं था। दुश्मन बादशाह ने इससे सिर्फ एक सवाल किया, अहमक इंसान, इतनी दौलत जमा करने का आखिर मकसद क्या है? अगर तूने यही दौलत खर्च करके अच्छी फौज तैयार की होती तो आज तुझे यह दिन देखना नसीब ना होता। दौलत को हमेशा गर्दिश में रहना चाहिए। पानी अगर ज्यादा देर एक जगह खड़ा रहे तो वो बदबूदार हो जाता है। यही हाल दौलत का है। एक जगह जमा हो जाए तो वो किसी काम की नहीं रहती। ये सुनकर जाहिल बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। हमला आवर बादशाह ने सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया और इस आलिम फाजिल इंसान को अपना वजीर आजम बना लिया। इल्म की दौलत ने एक भाई को इज्जत बख्शी और सोने चांदी के लालच ने दूसरे भाई को रुसवा कर दिया। वजीर आजम की सिफारिश पर इसके बड़े भाई को खजाने का चौकीदार मुकर्रर कर दिया गया। वो खजाना जिससे हासिल करने के लिए इसने उम्र भर खल्के खुदा को तरह तरह से तंग किया था, अब वो खजाना किसी और की मलकियत था। वहाँ से सिर्फ देख सकता था, इससे खर्च नहीं कर सकता था। ये था एक बादशाह का सबक आमूज किस्सा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।